ایک سنگین مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے آگے. ابھی ہم نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب بھی ابھی وہ برسلز میں تھے، وہ ابھی بھی وہاں پر وہاں کے میڈیا کو، تمام ادھر کی کمیونٹی کو انگیج کر رہے تھے. پاکستان نے کیا کرنا ہے اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان building a better confidence within the country itself، کیونکہ یہ ایک ایسا مدعا ہے جس کے اوپر سارے پاکستانی ویسے ہی اکٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ ان کو ویسے جیسے کہتے ہیں نا ایک اکٹھا کرنا، ایک یونیفائی کرنا، اس چیز میں بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت میں بیٹھے لوگ for also include پیپلز پارٹی آپ لوگ ناکام ہوئے. کون سے والے مدعے کی بات کریں؟ ایران والے؟ اسرائیل والا، اور اسرائیل کے خلاف جو پاکستان میں یکجہتی ہے. ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے لیے ایک نو، مطلب اس کی ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، اس کی ہم ایگزسٹنٹ کو ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور جو وہ جارحیت اور جتنا ہیومن رائٹس اور ہیومینٹی کے خلاف وہ کرتا جا رہا تھا، ہم صرف اور صرف بیانات دے رہے تھے اور بیان دیتے رہے. obviously ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے اور ہم شاید اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کچھ کر لیں. قابل تو ہمارے سے پہلے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں بھی قابل نہیں ہیں، لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات، سر سلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ ہے. تو ہمیں گھسنا تو پڑے گا. جیسے ہم انڈیا کے ساتھ آ گئے نا ایک دفعہ، ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ بہت بڑی اکانومی ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس فرینچ پلینز ہیں، اس کے پاس نیکسٹ لیول ٹیکنالوجی ہے. ہم نے جب کیا تو جب آپ چلتے ہیں تو راستہ نکل ہی آتا ہے. فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے چلو ہم اس کو بلڈ اپ پریشر کر رہے تھے. ہمارے سے زیادہ تو یورپین یونین نے کر دیا، کینیڈا نے کر دیا، برٹن نے کر دیا، انہوں نے اپنے معاہدے کینسل کر دیے ان کے ساتھ. لیکن جو کل رات کو ہوا اور آج صبح جو ایران کے اوپر حملہ ہوا، اسرائیل اگر یہ کہتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے کشمیر پوائنٹ ایک نو گو ایریا ہے، ہم اس پر بات نہیں سنتے کہ نہیں ہم انڈیا کو اس پر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو تسلیم کرتے ہیں، اس طرح اسرائیل کہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتا، وہ ایٹم بوم نہیں لے سکتا، یورینیم انرچمنٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کسی اور ملک کا، اب جو اس کے اندر جو IAEA والے ہیں اور اس کے اندر بہت لمبی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہم کسی ملک کی خود مختاری کی آواز بنیں گے تو آگے ہر کوئی ہماری خود مختاری کی آواز بنے گا. اسرائیل نے ایران پر 3 ٹیسٹ کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس پہ کمزوری دکھائی. اس کا ایک ہوا بنا ہوا تھا. اسرائیل نے سب سے پہلے جو اٹیک کیا، انہوں نے چھوٹے سے پھوس کے اٹیک کیے، ڈرونز والے جو لاسٹ ٹائم ہوا. انہوں نے کہا اچھا اسرائیل نے کچھ نہیں کیا. اسماعیل ہنیہ کو مار دیا تہران کے اندر، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد حزب اللہ کے 10,000 واکی ٹاکیز اڑا دیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ ہوا کم آج یہ جو ونڈو تھی ٹاکس کے درمیان میں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں کامیاب ہوتی، پر ہمارے پاس ونڈو اٹیک کا یہی ہے جو کہ انہوں نے کر دیا. میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، obviously میں پھر پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، نہ میں گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایران ہیز دا رائٹ ٹو ایکسرسائز سیلف ڈیفینس اینڈ ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ان کو یہ کرنا پڑے گا اگر وہ، کیونکہ اسرائیل ایک بدماش بنا ہوا ہے اس خطے کا، اس کو ہمیں پٹا ڈالنا ہوگا، کسی کو تو ڈالنا ہوگا. اور یہ جو انیویٹیبل ہے تو وہ جو 10 سال بعد ہونی ہے دین برنگ اٹ آن، اس کو ختم کریں ہم. اب دنیا میں جو چیز بھی ہے نا اس کو اب لنگر نہ کریں. ود ڈیو ریسپیکٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے he is a man for peace, he talks a lot of about peace, but I am sorry to say I don't think that anybody is taking him seriously. وہ انڈیا کو کر رہا ہے، انڈیا گالیاں نکال رہا ہے ٹرمپ کو. مارکو روبیو انڈین ڈیلیگیشن کو ملتا ہے، کیوں؟ آپ سینٹیمنٹس دیکھیں نا ان کی قوم کے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں the world belongs to the brave. آپ ایکشن لے لیں. میں کہتا ہوں اگر آپ ایکشن لیں گے تو پھر ہی کوئی پاور میڈیٹ کرے گی. جو نیچے لگا ہوا ایکشن لے لیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے پہ حملہ کرتا رہتا، امریکہ کبھی بیچ میں نہ آتا. ہم نے جواب دیا، امریکہ بیچ میں آیا، انڈیا نے گھٹنے ٹیک لیے.
ایران ایک حملہ کر دے، میری ذاتی رائے ہے، امریکہ اگر وہ آیا ایک بھی حملہ بھارت کے کہنے پہ ہے بیچ میں، اگر وہ ایک حملہ بھی کر دینا واپسی پہ جو کہ کوئی ایفیکٹو حملہ ہو، امریکہ بیچ میں ڈل جائے گا. لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر بیان آپ نے خود پڑھا ہے کہ اگر وہ نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام نہیں ختم کرتا تو اور سنگین ہوگا. تو the world belongs to the brave. جہاں پر تھوڑی بہت ہی ایکول پاور کی لڑائی ہوئے گی تبھی بھی لوگ بیچ میں ڈلیں گے. اگر فلسطین والے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. اسرائیل ان کو ماری جا رہا ہے، کوئی بیچ میں آ رہا ہے؟ ہم صرف بیانات دے رہے ہیں. اگر ان کے اندر تھوڑی سی طاقت ہوتی تو ہمیں تو قومی غیرت، اسلامی غیرت ہماری قوم کے اندر، اس پوری امت مسلمہ کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. ہماری تو غیرت ختم ہو گئی ہے. اب ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابابیلوں کو یا اللہ بھیج دے نیچے، وہ ہماری تو غیرت ختم ہو گئی ہے. یہی ہو رہا ہے نا. آپ پاکستان اسپیسیفک بھی بات کر رہے ہیں تو بڑی اچھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. ویری فیئر. اچھا، چونکہ ملیٹریلی بات ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا اس جانب جاتے ہوئے عفنان صاحب آپ سے اس بارے میں تھوڑا سا ایک میں چاہوں گی کہ اگر لودھی صاحب سے، جنرل صاحب سے ملیٹریلی پوچھ لوں، کیونکہ ابھی یہ بات کی انہوں نے ملیٹریلی، گیلانی صاحب کی بات از پرٹیننگ مور اباؤٹ ملٹری سولوشنز اور ریٹیلیشن اس پورے حملے پہ. لودھی صاحب، جنرل صاحب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. باتیں ہیں صرف ہم جتنی مرضی یہاں پر تھنک ٹینک. آپ اس سوچ سے جو آپ نے سنی ابھی علی موسیٰ گیلانی صاحب کی طرف سے، آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اب صرف ملیٹریلی جواب دینا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یا ڈپلومیٹکلی